اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ پروقار محفل صحیح بخاری کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن متن ہے، حدیث شرح ہے۔ حدیث اس کا بیان اور تبیان ہے۔ دونوں وحی ہیں، دوسرے لفظوں میں دونوں من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ دونوں اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے صوت و حروف سے تکلم کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اذا تکلم بالوحی سمع اہل السماء، جب اللہ تعالیٰ وحی سے تکلم فرماتے تو اہل السماء، آسمان کے فرشتے، اللہ رب العالمین کا وہ کلام سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حقانیت و سچائی پر دلائل چھوڑے ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت۔ امام اجوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الشریعہ میں حسن سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام محمد بن بشار اور امام محمد بن مثنى، یہ دو محدث تھے جو امام ترمذی کی شیخ استاد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں ایک شخص سے پڑھنے کے لیے گئے، وہ عامہ نابینا شخص تھا۔ جب کوفہ میں خلق قرآن کا فتنہ برپا ہوا تو وہ ہمارا استاد بھی اس فتنے کا حصہ بن گیا۔ اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام اور اس کی صفت نہیں ہے۔ وہ قرآن کا حافظ تھا اور کہا کرتا تھا اگر قرآن مخلوق نہیں تو مجھے بھول جائے۔ صحیح؟ تو ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ظاہر ایک گمراہ شخص تھا اور گمراہی میں پڑ گیا اور فتنے کا شکار ہوا۔ آخر کب تک ہم اسے پڑھ سکتے تھے، اسے چھوڑا اور چلے گئے۔ ایک وقت کے بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی۔
ہم نے پوچھا کہ قرآن کا کیا بنا ہے؟ آپ تو کہتے تھے نا قرآن مخلوق ہے، اگر مخلوق نہ ہو تو مجھے بھول جائے۔ وہ کہا کرتا تھا، اس نے کہا قرآن میرے سینے سے محو ہو گیا ہے، مجھے قرآن بھول گیا۔ ہم نے کہا سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا؟ اس نے کہا میں سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی ہی دلائل النبوہ بیکی میں خلیفہ ہارون الرشید کے حوالے سے ایک صحیح واقعہ مذکور ہے کہ ان کے دربار میں ایک عیسائی نوجوان آیا، انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، الڑ جوان۔ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ نوجوان جو عیسائی مذہب پر ہے ایسے ہی مر گیا تو جہنم کا ایندھن بنے گا، کتنے افسوس کی بات ہے، کیوں نہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں اور اسلام کا پیغام اس کو سناؤں۔ میں نے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا سوچتا ہوں۔ وہ نوجوان گھر گیا، وہ کاتب تھا، لکھاری تھا، لکھا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تورات کے چند نسخے لکھے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ کیا کیا؟ بعض آیات تو نکال دی اور بعد میں نے تغیر لایا، ان کو بدل دیا اور بعض آیات آگے پیچھے کر دی۔ وہ چند نسخے لے کر مارکیٹ میں آیا، یہودیوں کو کہا یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، مجھ سے خرید لو۔ انہوں نے مجھ سے ہاتھوں ہاتھ وہ کتاب خرید لی اور میں حیران ہی رہ گیا۔ پھر واپس گھر آیا، میں نے انجیل کے چند نسخے لکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہی سلوک کیا کہ آیات میں گڑبڑ کر دی، بعض آیات نکال دی اور بعض اپنی طرف سے ایڈ کر دی۔ مارکیٹ میں لے کر آیا، میرے جو عیسائی بھائی اور دوست تھے ان کو کہا یہ کتاب مجھ سے خریدو۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے وہ کتاب لے لی۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ گھر آیا اور میں نے قرآن کریم کے چند نسخے لکھے، بعض آیات نکال دی، بعض آیات آگے پیچھے کر تغیر تبدل لایا، گڑبڑ کر دی۔ قرآن کے نسخے اٹھائے، مارکیٹ میں آیا، مسلمانوں مجھ سے یہ قرآن خرید لو۔ انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو گھر، یہ ہمارے اللہ کا کلام نہیں ہے۔ سمجھ تو نہیں آئی بات؟ یہ ہمارے اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ بات میرے ایمان لانے، اسلام لانے کا باعث بن گئی۔ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے اور حدیث اس کی تشریح، اس کا بیان، اس کا تبیان ہے۔ قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں تفصیل ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔ یہ ساری آیات بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو تفصیل کرتا ہے، مفصل ہے، ہر چیز کا قرآن میں بیان ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے ان آیات کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے حدیث کے ملنے کے ساتھ۔ حدیث ملے گی تو قرآن ہر چیز کا بیان کرے گا، حدیث کے بغیر قرآن ہر چیز کا بیان نہیں کرتا۔
جس طرح قرآن اللہ نے نازل کیا ایسے حدیث بھی نازل ہوئی ہے. یہ بات کتنوں کو ہضم نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کیسے نازل ہوئی, حدیث کیسے نازل, جس سے قرآن نازل ہوا. اس طرح قرآن محفوظ ہے, حدیث بھی محفوظ ہے, بلکہ حدیث کی حفاظت کے لیے جو اہتمام ہے وہ قرآن کی حفاظت کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے. شیخ ایسے ہیں قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ نسخوں میں لکھا ہوا ہے اور سینوں میں ہے. کئی علوم ہیں جس طرح شیخ فرما رہے تھے جو حدیث کی حفاظت کے حوالے سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ ذکر نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا, فرمایا یہ ذکر نازل کیا. ذکر کا معنی نصیحت, توجہ فرمائیں, ذکر کا معنی نصیحت, واعظ. یہ نصیحت ہم نے نازل کی, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کی حفاظت علماء سے لی. اپنے خاص بندے تھے اللہ کے, برگزیدہ چنیدہ صحابہ, صحابہ کے بعد محدثین اعظام, اور پھر ان کے نائبین اور ان کے علم کے وارثین قرآن و حدیث کی حفاظت پر وہ مامور ہیں. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی ذمہ کتاب کی حفاظت تھی. وہ اتنے نالائق ثابت ہوئے, دونوں کتابوں کو ضائع کر دیے, تورات کو بھی اور انجیل کو بھی. وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہیں, محرف کتابیں ہیں, مبدل کتابیں ہیں, ان میں تحریف کر دی گئی. اتنی بھاری ذمہ داری, اور وہ کتابین ثابت ہوئے. ان کا کام تھا اللہ کی کتاب پر پہرا دیتے اور کتاب کی حفاظت کرتے, بجائے حفاظت کرنے سے کتابیں ضائع کر دی. لفظی حوالے سے بھی گڑبڑ کی اور معنوی حوالے سے بھی انہوں نے تحریفیں کی کہ اس آیت کا یہ معنی, اس کا یہ مطلب, اس آیت کا یہ مفہوم ہے, اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اس سے یہ سے بات ہوتا ہے, یہ استدلال ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. سیف اللہ بھائی کدھر ہے؟ اوپر شور ہے جی, ختم کرائے نا. حضرت پاک سنتے ہی نہیں آپ. اچھا جی, ہیں مسلمان, ہیں مسلمان, اللہ کے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, میرا ایک استاد تھے, 5 سال کی عمر میں قرآن کریم کی حفظ کی سعادت اللہ نے ان کے مقدر میں کر دی تھی. 5 سال کا بچہ. بعض علماء سے سنا ہے میں نے, کوئی مستند حوالہ تو میرے پاس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں 60 سال کے بوڑھے نے بھی قرآن کریم حفظ کیا. یہ اعزاز قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, بتایا کہ ایک بچی, اس کی ماما حافظہ, 7 سال کی بچی نے اپنی ماں سے قرآن کریم حفظ کر لیا. ابھی کی بات ہے, کوئی مہینہ 1.5 مہینہ کے پہلے کی بات ہے. گزشتہ سال مجھے ایک طالب علم نے بتایا, استاد جی میری بہن ایک مدرسہ میں پڑھتی تھی اور ماما اسے مدرسہ میں چھوڑنے کے لیے جاتی تھی, بیٹی کو ماں چھوڑنے کے لیے جاتی تھی. خیال آیا کہ مجھے بھی قرآن کریم حفظ کر لینا چاہیے, وقت تو میرے پاس ہوتا ہے, بیٹھی رہتی ہوں ادھر, کام نہیں ہوتا. ماں بیٹی دونوں نے شروع کر دیا حفظ. 40 سال کی عمر سے زائد ماں نے قرآن کریم حفظ کر لیا. یہ کل کی بات ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور حفظ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کثیر تعداد, لاکھوں سے متجاوز تعداد ہے جو قرآن کریم کے حفاظ ہیں. اگر یہ مصحف, یہ نسخے قرآن کریم کی دنیا میں نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سینوں میں محفوظ ہے, سینوں میں محفوظ. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. مشرکین مکہ تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات وارد کرتے تھے.
اور آپ سے مطالبے کرتے رہتے تھے، گاہے بگاہے آپ کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ سورت بنی اسرائیل میں ہے کہ انہوں نے 14 مطالبے کیے۔ کتنے؟ 14 مطالبے کیے۔ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ ہو جائے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں۔ کتنی بڑی پریشانی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیسے مطالبے تھے۔ ایک مطالبہ یہ بھی تھا او ترقا فی السماء، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا۔ آپ تو ہادی تھے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رہنما بنایا تھا۔ آپ تو جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے اور اپنے رب کی معرفت کرانے کے لیے آئے تھے۔ قوم بگڑی ہوئی تھی، کہنے لگی او ترقا فی السماء، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ وَلَا نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، آپ کا آسمان پہ چڑھ جانا بھی ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چڑھتے جا رہے ہیں، آسمان پہ چڑھتے جا رہے ہیں، اور آسمان سے آپ اترے اور آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہو، پھر سوچیں گے آپ پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا۔ صرف آسمان پہ چڑھ جانا کافی نہیں، آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہو، کتاب کی ورث گردانی کریں گے، کتاب کو پڑھیں گے، دیکھے بالیں گے، پھر سوچیں گے کہ ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ میرے محبوب، یہ ماں ان کی کٹ ہوجتی ہے، یہ کہاں ماننے والے ہیں؟ آپ کتاب بھی آسمان سے لے کر آئیں، اپنے ہاتھوں میں اس کو پکڑیں گے، اس کی ورگردانی کریں گے، کہیں یہ تو سری جادو ہے، یہ جادو ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اللہ نے سینوں کو معتبر قرار دیا۔ یہ اللہ کی آیات بینات سینوں میں ہیں، یہ مومنوں کے سینے اللہ کے ہاں معتبر ہیں۔ جس سینے میں قرآن اس سینے میں حدیث ہے۔ قرآن کریم کا حفظ جہاں مسلمانوں نے کیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حفاظ بھی دنیا میں موجود تھے۔ کتنے ایسے علماء تھے، اتنے ایسے علماء تھے جن کو بخاری حفظ تھی، سندن و متنن حفظ تھی۔ بھائی امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم بن البی جو ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، حافظ ہیں بخاری کے، مسلم کے، حافظ بہقی پوری بخاری مسلم اپنی کتاب سنن کبریٰ میں اپنی سند سے امام بخاری سے روایتیں اور امام مسلم سے روایتیں لاتے ہیں۔ حافظ ہے بخاری مسلم کا، ان کے علاوہ تاریخ میں نام ملتے ہیں اور معتبر نام ہے جنہوں نے بخاری حفظ کر رکھی، مسلم حفظ کر رکھی تھی۔ حدیث کا بڑا ذخیرہ ہے نا مسند الامام احمد، بڑا ذخیرہ ہے، ہزاروں احادیث کا مجموعہ، ہزاروں احادیث کا مجموعہ، اس کے بھی دنیا میں حفاظ پائے جاتے تھے۔ 3 شخص گزرے امت میں جنہوں نے مسند احمد، یعنی بعد والوں کی بات کریں، پہلوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جن کو مسند الامام احمد ازبر تھی۔ ایک نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، دوسرا نام ہے ابن القیم کا، اور تیسرا نام ہے ابن کثیر کا۔ ایک استاد 2 شاگرد ہیں، مسند الامام احمد کے حافظ ہیں۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بھی حافظ تھے، اور محدثین اعظام تو بال کی کھال اتار دیتے تھے۔ اللہ نے کمال کا ان کو علم دیا ہوا تھا، جس علم پر پوری دنیا کے علماء مل کر بھی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، جو اللہ نے ایک امام علی ابن مدینی کو دیا ہوا تھا۔ امام بخاری کے شیخ ہیں نا علی ابن مدینی، امام بخاری کو عطا کیا ہوا تھا۔
امام دارقطنی کی علل ہے 24 جلدوں میں، بڑی کتاب ہے علل، اہل علم پر واضح دیکھی ہے علماء نے، ضخیم کتاب ہے۔ ان کے شاگرد برکانی کہتے ہیں میرے استاد حافظے کے ساتھ اس کتاب کی املا کراتے تھے۔ پوری کتاب امام دارقطنی نے حافظے کے ساتھ املا کرائی ہے۔ آئے کہ دنیا کا منکر حدیث آئے کہ ہے میں رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا، دارقطنی کا ایک صفحہ، علل دارقطنی کا ایک صفحہ یاد کر کے ہمیں سنا دے، ہم اس کو انعام دیں گے۔ کیا لوگوں نے مذاق سمجھے ہوا کیا؟ اتنی بڑی حدیث کی علتوں کا امام ہے، اسانید ہی اسانید، اسانید ہی اسانید، اسانید ہی اسانید ہے۔ ایسے بیٹھا ہوا محدث دارقطنی رحمۃ اللہ ہے، ابو الحسن دارقطنی رحمہ اللہ تعالی، اور اپنے شاگرد پر املا کرا رہا ہے۔ کیسی کیسی مثالیں ہیں جی۔ مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے آپ کو ایسے عظیم لوگ عطا کیے ہیں، وہ لوگ جن کا ذکر خیر کریں تو اللہ کے فرشتے کیا اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہو جاتا ہے۔ ایسے عظیم لوگ تھے، ان کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت اتر آتی ہے اور پے در پے اترتی ہے۔ آپ امام بخاری کو ہی لیں، امام بخاری جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ لوگ چراغ لیے تلاش کریں، بخاری جیسا نہیں لا سکتے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث کا جو کام تھا اپنے خاص بندے، چنیدہ بندے تھے، ان سے لیا، اور حدیث کے کئی سلسلے ہیں حفاظت کے حوالے سے، ان میں ایک سند بھی ہے، سند بھی حدیث کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ لوگوں سند دین ہے، سند دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ سند نہ ہوتی جو جس کی جی میں آتا کہہ دیتا۔ آج کوئی ہمیں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ حدیث کا ماخذ بتاؤ، کہاں سے حدیث لی ہے؟ محدثین پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جیسی بھی حدیثی تھی انہوں نے اپنی کتابوں میں کوڈ کر دی ہے، وضع حدیث کا دروازہ بند کر دیا، سند ذکر کر دی ہے، اور حدیث کی پرکھ کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے ہیں، حدیث پر تحقیقات پیش کی ہیں۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں کتاب کے اندر موضوع روایتیں ہیں، فلاں کتاب کے اندر ضعیف روایتیں ہیں۔ تمہیں ان سے کیا لگے؟ محدثین تو ہمارے ہیں نا، تمہارے تو نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے محدثین پر تنقید کرنا، تمہارا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر انگشت نمائی کرنا، عرضہ سرائی کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ خیر جو میرے اللہ نے ابو ہریرہ کو عطا کی ہوئی تھی، وہ خیر جو میرے اللہ نے احمد بن حنبل کو، امام بخاری کو عطا کی ہوئی تھی، اس کا عشر عشیر بھی ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ محروم لوگ ہیں، محروم ہیں۔ حدیث کی حلاوت اللہ نے ان کے سینوں سے نکال دی ہے، بہر نکال دی ہے۔ ان کو کیا پتہ حدیث میں اللہ نے کتنی مٹھاس و شرینی رکھی ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہو، اس سے پوچھو جو حدیث کو اللہ کا دین مانتا ہو۔ حدیث تو میری ضرورت ہے، حدیث بن تو میں جی نہیں سکتا، کوئی کافر نہیں جی سکتا، مسلمان کیسے جیے گا؟ یہ بات درست نہیں شیخ؟ کئی کفار ہیں حدیثوں پر عمل نہ کرے تو انسان نہ رہ جائیں، وہ جانور بن جائیں، کتوں اور خنزیروں سے بدتر بن جائیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ حدیث رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ انما کان الذی، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری مسلم میں، اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے اور اس معجزے کی مناسبت سے لوگ ان پر ایمان لائے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے اللہ نے مجھے وحی والا معجزہ دیا، روز قیامت میری امت کی کثرت ہوگی اس وحی کی وجہ سے، اس قرآن اور حدیث کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ پر اللہ نے وحی کی حدیث، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں حدیث بھی وحی ہے، حدیث بھی
وحی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، توجہ فرمائیے ذرا، وہ بھوپالی صاحب والا مزاج تو ہمارے پاس نہیں ہے نا، وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کھٹا میٹھا، اس کو کیا کہتے ہیں، شیخ کرارا۔ آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ تعالیٰ میں خیر کثیر سے نوازیں گے، شرح صدر ہوگا نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا رب کریم کی رحمت نہیں اترے گی؟ آپ توجہ فرمائیے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ بات ختم، واضح بات ہے نا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ الکتاب، اگر حکمت کا ذکر نہ بھی ہو الکتاب ہی کافی ہے۔ الکتاب میں سنت بھی شامل ہوتی ہے، توجہ فرمائیے۔ الکتاب لفظ و قرآن کریم میں اکیلے تو اس میں حکمت سنت بھی شامل ہوتی ہے۔ الکتاب جو ہے سنت پر التزامی دلالت کرتی ہے۔ الکتاب کا معنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز، قرآن بھی لکھا ہوا، حدیث بھی لکھی ہوئی۔ سمجھ آگئی بات؟ کتاب کا معنی مکتوب، لکھی ہوئی چیز، قرآن بھی لکھا ہوا اور حدیث بھی۔ تو اکیلا الکتاب لفظ آئے اس سے قرآن و حدیث مراد ہوتا ہے، یا اس کا معنی کتاب کا معنی ہوگا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ کتاب کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ کا حکم۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب اللہ علیکم، تم پر اللہ کا حکم مانا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ نے اپنے حکم کو کتاب فرمایا، کتاب قرار دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی فرمایا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا یعنی حسبنا احکام اللہ، ہمیں اللہ کے احکام کافی ہے۔ ایسا یہ معنی نہیں کہ ہمیں قرآن کافی اور حدیث کافی نہیں ہے۔ یہ بدباتیں ہیں نا، برے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ اللہ کے رسول کی مرادوں کو نہیں پا سکتے۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعبیریں کی ہیں ان تعبیروں تک ان کی دسترس اور پہنچ نہیں ہے۔ تو الکتاب اس کا معنی احکام، کیا معنی؟ اللہ کے احکام، اللہ کے، یہ وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ الکتاب والحکمہ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتنی چیز ذکر ہوئی؟ بولے دو چیزیں ہوئی، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ حکمت کا معنی، حدیث کو حکمت کہا گیا، قرآن کو بھی، قرآن بھی حکمت ہے، حدیث بھی حکمت ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن وحی ہے مگر ہر وحی قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ قرآن حکمت ہے، قرآن کے علاوہ بھی حکمت ہے، وہ حدیث ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ حکمت، حدیث کو حکمت کیوں کہا گیا؟ ذرا توجہ فرمائیے، اختصار کرتے ہیں اور سادی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں بات اتر جائے، دل میں۔ حکمت الدابہ، حکمت الدابہ، جانور کی لگام، گھوڑا ہو نا، گھوڑا بفرے، اس کو لگام دیتے ہیں، ہے نا ایسے؟ لگام سے قابو آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا گھوڑا؟ وہ چھوٹے سے بچے کو بٹھا دے وہ بھی اس کو قابو کر لے گا۔ جب تک حدیث کی لگام نہ لے انسان کبھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں رہ سکتا۔ راہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے رسول اللہ کی حدیث ضروری ہے، اس لیے اس کو حکمہ کہا گیا۔ لگام، حدیث کی لگام لگے گی تو قرآن کو صحیح سمجھے گا نا۔ کیا کہتے ہیں؟ تمسک بالقرآن کا یہ مطلب نہیں جو جس کی جی میں آئے قرآن کی تعبیریں کرے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی جھوٹی نبوت ثابت کر رہا ہے اپنی، جھوٹا دجال، اور کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور کوئی کہتا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں، لہذا میں دجال نہیں مانتا دجال کو۔
اور کوئی کہتا ہے امام مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا بخاری مسلم کی حدیثوں میں نہیں ہے. کیا ان کا دین ہے بیچاروں کا؟ بری بات کرتے ہیں، یہ بری بات کرتے ہیں. مسلمانوں قرآن کریم کی جو تعبیریں اور تفسیریں ہیں وہی معتبر ہیں جو صحیح احادیث اور امت کی علماء امت کی متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہوں. جب قرآن کریم کی کوئی تفسیر اور تعبیر صحیح احادیث اور امت یعنی علماء امت کی متفقہ تصریحات کے خلاف ہوں، اب ان کو پھینکیں. کلمۃ الحق ارید بہل باطل. قرآن تو حق ہے نا، قرآن تو، مگر اس کا معنی باطل لیا گیا، غلط معنی لیا گیا. بات سمجھے کہ نہیں؟ مرزا بھی کہتا تھا نا کہ میں نبی ہوں، اور اپنی نبوت کا کئی آیات پیش کرتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں خاتم النبیین قرار دیا. اور وہ خاتم کا معنی جو وہ کرتا تھا وہ آپ کے علم میں ہے. ایک مسلمان بھی ایسا نہیں، ایک عالم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کا معنی وہ کرے جو مرزا کرتا تھا. مرزا کے گمراہ اور ظالم اور مرتد کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مسلمان بھی قرآن کریم کی تعبیر اور تفسیر میں اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ کافی نہیں، جھوٹی مراد کرتا ہے نا، جھوٹی مراد لے رہا ہے قرآن سے. اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ دنیا بخاری پر حملے کرتی ہے. بخاری پر حملے، حدیث کی تو بے شمار کتابیں، بخاری سے پہلے موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد ہے، مسند حمیدی ہے، ابن ابی شیبہ ہے، مسند عبدالرزاق وغیرہ وغیرہ. آخر بخاری پر حملے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں نا بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، بخاری میں یہ حدیث آتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ محتبر ترین ذخیرہ حدیث میں بخاری ہے. جب تک بخاری ہے، جب تک بخاری ہے، بخاری ڈھال ہے، رسول اللہ کی کسی حدیث کو ہم نہیں گرا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثوں کو گرانا ہے تو بخاری کو گراؤ. 1443واں جا رہا ہے، آج تک بخاری کی ایک حدیث کو بھی کوئی نہیں گرا سکا. جائے کہ ساری بخاری کو گرا دے. کیوں گراتے ہیں بخاری کو؟ ان کو پتہ ہے محتبر ذخیرہ حدیث بخاری ہے. قرآن سے فیض بخاری کے ذریعے پانا، اللہ کی مراد اللہ کا نبی ظاہر کرے گا نا. قرآن سے فیض کیسے پائیں گے حدیث کے بغیر؟ پا لیں گے نہیں نہ پایا جا سکتا. بخاری محتبر ذریعہ، محتبر احادیث ہے اس کی. اللہ کی مراد پانے کے لیے رسول اللہ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کی یہ مراد ہے، اور رسول اللہ کی مراد کون بتائے گا؟ اصحاب محمد بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ پر کتاب بھی نازل کی اور کتاب پر قائم رکھنے کے لیے حکمہ بھی نازل کی. وہ لگام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ کہتے ہیں کتاب کا معنی قرآن اور حکمت کا معنی بھی قرآن ہے. بے وقوف کتنے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ، یہ مطلب بنے گا نا اگر حکمت کا معنی یہاں کتاب لے تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ. یہ کون سی فصاحت ہے ابھی دنیا کی؟ کوئی بلاغت کا ہے کوئی مزاج ایسا دنیا میں؟ کیسا مومل تکرار ہے قرآن کریم کے. اللہ کے یعنی قرآن کا ان کو اسلوب ہی نہیں پتا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی. یہ کیا معنی بھائی؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن و حدیث نازل کیا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پہچانو. رسول اللہ کا نطق صرف اور صرف اللہ کی وحی سے ہوتا تھا. اللہ کی وحی کے بغیر دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات اور دین میں بات نہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے اپنے محبوب سے ہوا کی نفی کر دی. میرا محبوب ہوا سے بات نہیں کرتا. ہوا کا گہرا لفظ ہے
شاید ہماری زبان میں اس کی کوئی بہتر تعبیر ہو، مشکل ہے۔ شیخ بیٹھے ہیں، ادیب ہیں اردو کے، معذرت کے ساتھ، ہوا اتنا گہرا لفظ ہے کہ ہماری زبان میں اس کی تعبیر ہی مشکل ہے۔ زیادہ زیادہ کیا کریں گے جی؟ خواہش نفس۔ شیخ یہی ہے نا، خواہش نفس، کہ میرا نبی مرضی سے نہیں بات کرتا، یہی معنی کرتے نا ہم۔ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب خواہش نفس سے نہیں بولتا، خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ پہلے اللہ نے ہوا کی نفی کی، خواہش نفس سے بولنے کی نفی کی۔ ان هو الا وحی یوحی، ان هو الا، ان نافیہ، ان الا اس کے سیاق میں آ گیا اور معنی حسر کا پیدا ہو گیا۔ ہوا ضمیر کا مرجع نطق ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق صرف اور صرف وحی ہے، وحی کے علاوہ آپ دین میں بات نہیں کرتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ جب وحی سے بات کرتے ہیں، وحی تو منزل من اللہ ہے نا، وحی تو اللہ کا علم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہ قرآن بھی ہے، وہ حدیث بھی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ دوسری بات ناوی حوالے سے بھی ہے، الکتاب والحکمہ، واو اور واو عاطفہ ہے، عطف مغایرت چاہتا ہے، کتاب اور ہے، حکمت اور ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ واو عاطفہ مغایرت، یعنی کتاب اور حکمت اور ہے۔ پھر یہاں ایک اور دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ حدیث بھی نازل ہوئی ہے، حدیث بھی نازل ہوئی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں سختی ہے۔ کہتے کیا لوہے کے ٹکڑے بھی آسمان سے گرے ہیں تمہاری حدیث کی طرح؟ قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارا لباس اتارا آسمان سے، جس سے تم یعنی یہ تمہاری پوشاک ہے۔ کیا تمہاری شلوار قمیص آسمان سے اتاری گئی ہے؟ مذاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سوچو، غور کرو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، انزل قرآن کریم میں 14 معنی میں استعمال ہوا۔ کتنے معنی میں؟ بھائی بولتے ہی نہیں آپ، 14 کا لفظ تو بول ہی سکتے ہیں، چنوٹ میں مشکل تو نہیں ہے جی۔ انزلہ کا لفظ کتنے معنی میں؟ 14 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، انزلنا خلقنا کے معنی میں، خلق و انشاء کے معنی میں ہے، ہم نے لوح پیدا کیا ہے، اس میں سختی ہے۔ قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، یہاں البسنا کس کے معنی میں؟ ہم نے تمہیں لباس پہنایا، ہم نے تمہیں لباس پہنایا۔ ان کو سمجھ نہیں ہے، ہم کہتے جو معنی بھی کر لو انزلہ کا، مذاق کر لو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میرے اللہ کی شان دیکھیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ جو معنی نزول کا جو معنی قرآن کے لیے لیتے ہو، وہی رسول اللہ کی حدیث کے لیے لیا جائے گا۔ یہاں یہ تو نہیں ہے نا، مذاق تو نہیں بنے گا نا، پھر قرآن کو بھی مذاق اڑاؤ نا۔ قرآن کو تو تم مانتے ہو منزل ہے، اتارا گیا ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہاں انزلہ کا جو معنی قرآن کے لیے وہی معنی حدیث کے لیے۔ کیا جواب ہے ان کے پاس؟
یہ بیچارے ہیں حدیث پر عقلی اعتراضات وارد کرتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں اور یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث عقل نہیں مانتی، حدیث عقل نہیں مانتی۔ مسلمانوں، عقل ناقص ہے اور شریعت کامل ہے۔ عقل نے اللہ نے اس لیے دی ہے کہ شریعت کو مان لیں، یہ پرکھ کر رہے ہیں۔ عقل کو انہوں نے جج بنا دیا، جسٹس۔ ہاں عقل فیصلہ کرے نا تو پھر ہم مانیں گے۔ ان کی عقل سلیم نہیں، عقل سقیم ہے۔ عقل سلیم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کو تسلیم کرتی ہے، عقل سقیم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں یوں کھڑی ہو جاتی ہے، اعتراض کرتی ہے۔ یہاں رک کر ایک اور بات بتاؤں، پیغام چھوڑ جاؤں، یاد کریں گے آپ کبھی، ہم قبروں میں پڑے ہوں گے، اپنی نسلوں کو بتانا یہ بات۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا مسلک کیا ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اللہ کی وحی کو دین مانتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین اعظام کے علم کو ہم اپنی دلیل بناتے ہیں۔ مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے کیوں کا لفظ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کا لفظ، اللہ جو حکم دے یہ نہیں کہیں گے اللہ آپ نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا، کیسے دیا، یہ کیسے ممکن ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، عقل نہیں مانتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کیا دین ہے بھائی۔ اللہ کے سامنے ہم کیوں نہیں کہہ سکتے، یا کہہ سکتے ہیں؟ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کے رسول جو فرمائے وہ حق ہے، وہ حق ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم منکر بنیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ کتنے بیچارے کہتے ہیں جی، وہ شیخ فرمایا کرتے تھے میرے بھائی عبداللہ سلیم حافظہ اللہ، کہ ان کو اپنی گالیں نظر نہیں آتی اور دنیا کی اس آنکھ سے آخرت کا معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی عذاب قبر کیسے، یہ مردہ پڑا ہوا ہے، آپ تو کہتے ہیں قرآن میں یہ، حدیث میں یہ ہے، اس کو جب عذاب ہوتا ہے یوں یوں ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی سلامت پڑا ہوا ہے۔ بھائی یہ آخرت میں چلا گیا ہے، یہ دنیا کی آنکھ ہے اور آخرت کے معاملے کو کیسے جانچے گی؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو چھوٹا سا مسئلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب القبر حق، ان قبر کا عذاب حق ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اس سے کروڑ گنا بڑی بات اللہ کے نبی فرمائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا کہ اللہ کے نبی جو آپ نے فرمایا یہ حق، یہ ہے رسول اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ہیں ایمان والے، اللہ ایمان کے ساتھ متصف کرتے ہیں، وصف ایمان کے ساتھ ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، کیا معنی ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ آپ کا اجمالی ایمان ہے، آپ کا ایمان فطری ہے، اب تفصیلی ایمان چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سرنگوں ہونا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر نگو ہونا ہوگا۔ آمنوا باللہ ورسولہ کہ یہ مطلب ہے جو اللہ فرمائے الراس والعین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے۔ رسول اللہ پر اعتراض کی ہمیں اجازت، اور پیغمبر پہ اعتراض۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، توجہ فرمائیے، اصل آپ بھی ذوق سے لوگ لگتے ہیں، معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں میں ذوق ہوتا ہے نا علاقائی حوالے سے، لگتا ہے کہ بیچارے پہلی بار کوئی بات سننے چلے ہیں، ایسے بیزار نہیں ہوتے جیسے لوگ بیچارے بیگار منگالی پہ آئے ہوتے ہیں، چلو بھائی وقت ٹپاؤ۔ ہاں جی بھائی توجہ دیں، آپ کوشش کریں بات سمجھنے کی، انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو خیر عطا فرمائیں گے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ بخاری کے حوالے سے۔ میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک صاحب بھائی کہنے لگے جی بخاری میں حدیث آتی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو بیمار پڑ گئے، آپ نے فرمایا وہ کھلی فضا میں جاؤ، وہاں اونٹوں کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب پیو۔ او جی میرا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پیو۔ میں کس نے کہا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں کہا اچھا جی،
جی وہ بخاری میں حدیث آتی ہے، میرا مطلب ہے جی بخاری میں حدیث آتی ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کے مطلب کو ہم سمجھ گئے اور اچھی طرح سمجھے ہیں کہ بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ چاہتے کیا؟ میرا مطلب ہے جی بخاری میں حدیث آتی ہے۔ میں کہا افسوس میرے بھائی، آپ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت کا اللہ کا رسول مانا ہے، پہلے یہ بتا۔ اللہ کے نبی فرما دیں یہ پی لو، پئیں گے کہ نہیں پئیں گے؟ ہاں جی، حلال و حرام، جائز و ناجائز، حسن اور قبح کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ پہلے میں ایک نظریہ بناؤں گا عقل نارسا کی بنیاد پر، پھر میں دیکھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے پتہ نہیں صحیح ہے، نہیں صحیح نہیں لگتی ہے، یہ کوئی دین ہے بھائی؟ مذاق ہے نا۔ مسلمانوں اللہ کے سچے دین پہ راضی ہو جاؤ۔ آمنو باللہ و رسولہ کا مطلب ہی یہی ہے، جو رسول سے فرمائے وہ حق ہے، رسول اللہ سے جو فرمائے۔ آپ کو حق ہے کہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ چیز پی لو؟ بولیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ نہیں یہ بات کہنے کا؟ آپ نے اپنا حق استعمال کیا کہ نہیں؟ ہمارا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی آپ جو فرماتے ہیں یہ حق ہے۔ وہ سالم تھے نا، بڑی عمر کے تھے، فرمایا کہ اس کو دودھ پلائیں تو یہ آپ کا بیٹا بن جائے گا، پردے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باس میں نہیں جاتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ منکرین حدیث بیچارے اس حدیث پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ او جی بڑا سالم تو جوان تھا جی، پھر اس کو کیسے کہا کہ ان کی بیوی کا دودھ پی لے جی؟ نا معقولو کیسی بات کرتے ہو؟ کہنے والا کون ہے یہ بتاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے جب فرما دیا، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ اللہ کے حکم سے ایک اجازت دے سکتے ہیں، آپ نے دی۔ اور کئی علماء نے، قاضی اعظم وغیرہ نے کہا بھئی آپ دودھ نکال کر ان کو پلا دیں، چھوڑ دو ان تکلفات کو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے یہ اتھارٹی دی تھی۔ رسول فرمایا یہ کام کر لو، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کئی رشتے ہیں نا، رشتے حلال رشتے ہیں۔ کون سے رشتے ہیں؟ حلال۔ کوئی جن سے انسان کا نکاح ہو سکتا ہے ان کے بارے میں تو بات نہیں کرتے، ان کے بارے میں تو بات نہیں کرتے۔ جو حرام رشتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی خالہ کے ساتھ کیوں نہیں انسان کا نکاح ہو سکتا؟ پھپھی سے کیوں نہیں نکاح ہو سکتا؟ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کے رسول کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حق ہے، وہ حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں حرام ہے، کیوں حلال ہے؟ یہ کیوں کا مسئلہ اسلام سے باہر نکال دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ آخری حدیث میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ فلاسفہ معتزلہ کہتے تھے یہ اعمال آراز ہیں، غیر مری چیزیں، نظر نہیں آتے، غیر محسوس ہیں۔ انسان بات کرتا ہے، آواز نکلتی ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اس کا کہاں سے وزن ہوگا؟ اعتراض سمجھ آیا؟ دین کی بنیادوں کو کھاڑنے چلے ہیں۔ تھوڑی بات ہے یہ کہ جو انسان کرے اس کا وزن نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے پھر کتنی لمبی چوڑی بات کی ہے، باب قائم کیا۔ اللہ کا فرمان ہے کیا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، واہ بخاری واہ۔ اور ایک حدیث لائی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ موقف دیکھیں گمراہوں کی، ضلالت دیکھیں، گمراہی دیکھیں، امام بخاری کا پیغام دیکھیں، انداز دیکھیں۔ اللہ کی وحی کو دین بنانے، ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے بتا دیا دین وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا، دین وہ ہے جو رسول اللہ کی حدیث میں ہے۔ اس کی تعویل کی ضرورت نہیں، اس میں تحویل کی ضرورت نہیں، اس میں تحریف کی ضرورت نہیں، اس کو مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا انکار ممکن نہیں۔ موقف سمجھ آیا بات؟ موقف تو نہیں سمجھایا۔ کتنا بڑا گمراہی والا نظریہ تھا جی، اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی آیت کریمہ لائیے، زیادہ آیات ہیں، حالانکہ کئی قرآن کریم میں آیات تھی، کئی آیات تھی کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ قربان جی امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک ہی آیت لائی ہے، ایک آیت،
اور ایک ہی حدیث لائی ہے آخری باب میں، کتاب کے آخر ایک ہی حدیث لائی ہے نا، ایک حدیث لائی ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں یہ خوشی دیا منگن ہے، کوئی چڑھا لے بھائی کوئی نہ چڑھائے، یہ میرے اللہ کا دین ہے، جس کا جی چاہے اس کو مان لے، جو جی چاہے نہ مانے۔ زیادہ بات کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ امام بخاری نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یوں امت کو، انسانوں کو لا کھڑا کیا، یوں لا کھڑا، یہ آپ کے رہبر و رہنما ہیں۔ بات نہیں کی، کہا یہ کہتے ہیں عدل، اس سے مراد عدل ہے۔ بعض نے کہا عدل مراد ہے، بھئی وزن ترازو، جس طرح حقیقی ترازو ہوتے ہیں، توجہ فرمائیں، حقیقی ترازو وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جس کے دو پلڑے ہوں گے، جس کی ڈنڈی ہوگی، جس میں وزن ہوتا ہے، پارٹ ہوتے ہیں، چیز رکھی جاتی ہے، وہ ترازو، اس میزان کو یہ مانتے نہیں سرے سے۔ کیا کہتے ہیں؟ عدل، اس سے مراد عدل، اللہ انصاف کر دے گا۔ اور بھئی انصاف کے لیے تو اللہ ترازو لگا کے، ترازو کی مانو، نہیں مانتے ترازو کا۔ امام بخاری باتیں کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ بولیے ذرا۔ کہہ سکتے تھے نا، تو تم بخار کو ماپ سکتے ہو، اتنا سینٹی گریڈ بخار ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں 104 ڈگری کا بخار ہے، 103 ڈگری کا بخار ہے، نظر آتا ہے بخار؟ اس کا وزن کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ ہوا کا وزن کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی 33 ڈال دو، 35 ڈال دو، ٹائروں میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ٹمپریچر، درجہ حرارت معلوم کر لیتے ہیں، آج 43 درجہ حرارت تھا، آج ٹمپریچر 45 تھا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور بجلی کی ریڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنے یونٹس آپ کے استعمال ہوئے ہیں، بجلی نظر آتی ہے آپ کو؟ امام بخاری یہ ساری باتیں کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اور کر کے ان کا منہ بند کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ چیزیں تو ان کے ہاں بھی معمول بہات تھی، وہ مانتے تھے ان چیزوں کو۔ مگر امام بخاری اللہ کی وحی کو انسانوں کو تابع کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو ایک ذوق دینا چاہتے ہیں، ایک مزاج دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں، وحی حرف آخر ہے، وحی کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں؟ سوالیہ نشان ختم، الراس والعین، ماننا ہے، ماننا ہے، ماننا ہے۔ نہیں مانتے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باتیں کرتے ہیں، من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری کی حدیث ہے نا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو اسلام میں آئے اور پھر اسلام سے نکل جائے اس کو قتل کر دو۔ اوہو، انسان مولوی قتل کی باتیں ہی کرتے ہیں، اس کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ بھائی اس لیے قتل کیا جائے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسے قتل کیا جائے گا۔ رسول کا فیصلہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہیں جی؟ مانیں گے نا؟ ٹھیک ہے، علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، ہر عالم نے کوشش کی ہے جاہلوں کو، ظالموں کو مطمئن کر کسی حوالے سے یہ مطمئن ہو جائے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، بات ختم۔ کیوں فرمایا؟ یہ اللہ کو پتا، اس کے رسول کو پتا ہے، سمپل سی بات ہے نا۔ وہ جی نہیں، قرآن میں آ گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر و اکراہ نہیں، اور یہ قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جہلو تمہیں تو قرآن بھی سمجھ نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سمجھنے کی وجہ سے تمہیں قرآن سمجھ نہیں آتا ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کا اپنا مفہوم اور صحیح مفہوم ہے، اور لا اکراہ فی الدین اپنا مفہوم مانا اور صحیح ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی چاہے تو اسلام میں داخل ہو، جو چاہے داخل ہو، جبر کے ساتھ اسلام میں کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا؟ اسلام حکمتوں والا دین ہے اور خوبیوں والا دین ہے۔ جبر کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگا تو کبھی بھی دل و جان سے اسلام کو قبول نہیں کرے گا، بخوشی اس کی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ گلے کے اوپر سے کرے گا نا۔ اسلام کہتا ہے پہلے دیکھ لو، بھال لو، سوچ لو، سمجھ لو، تحقیق کر لو، پڑھ لو۔ اللہ نے بصیرت بصارت دی ہے، علم اور عقل سے اللہ نے نوازا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، سمجھ لو اس کو۔ ایسے ہی اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، جس طرح جنگلوں میں جانور ہوتے ہیں وہ بھی کسی ضابطے کے پابند ہوتے ہیں، تمہارے لیے کوئی ضابطہ رسول اللہ نے نہیں اتارا۔ پہلی امتوں کے نبیوں کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ وہ نبی کیوں آئے تھے؟ پہلی امتوں میں کتابیں اتاری گئی کہ نہیں اتاری گئی؟ مانتے ہو تم؟ اتاری گئی۔ یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔
بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں اسلام پر معترض ہونے کی اجازت، اسلام کے کسی حکم پر معترض ہونے کی اجازت نہیں ہے. بس اللہ کے رسول پر ایمان لے صدق کے دل سے. اللہ حق ہے، رسول حق ہیں، قرآن حق ہے، پہلے انبیاء حق، رسول حق، کتابیں حق، فرشتے حق، جنت حق، دوزخ حق، آخرت حق، یہ ساری چیزیں حق ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سن لیا. یہ مشرکین تھے نا، مشرکین یہ ان کی عادتیں تھی، جو تھی وہ تھی. یہود کہتے تھے، یہود اللہ ہمارے سامنے ہے ہم تب اللہ کو مانیں گے. جو نہیں نہ مانتے وہ ٹیڑھی عقل والے ہوتے ہیں، ٹیڑھی باتیں کرتے. اللہ ہمارے سامنے ہے پھر اللہ کو مان لیں گے. پھر اللہ سامنے آیا تھا کیا؟ بولتے نہیں. اللہ نے اپنی پہچان کر اپنی معرفت دے دی کہ میں اللہ ہوں. تو کیوں اللہ ہوں؟ یہ میری معرفت ہے، بس اس کو حاصل کرو. تمہاری مرضی ہے مجھے اللہ مانو، تمہاری مرضی ہے مجھے اللہ نہ مانو. یعنی یہ نہ ماننے والی بات ہو نا، نہ مانو تو پھر انسان ایسی ویسی باتیں کرتا ہے. اور جی حدیث کا کیا اعتبار ہے بادشاہ؟ یہ تو اجمی سازش ہے، اجمی سازش، اجمی سازش ہے. واہ جی واہ، اجمی سازش ہے. بھلی اجمی سازش ہے جو قرآن کی تصدیق کرتی ہے اور قرآن کے ایک حکم کے بھی مخالف نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قرآن نے کہا ہو حلال اور حدیث نے کہا ہو حرام، کوئی ہے ایسا مسئلہ ہے جی؟ کیسی باتیں ان کی؟ اجمی سازش. قرآن کو، حدیث کو کہتے ہیں اجمی سازش ہے. اور یہاں رک کر ایک اور بات، آج کو آپ سے پوچھے نا کہ کوئی اہم بات بتاؤ، جلسے میں جو آپ لوگ گئے تھے، تو ایک نوجوان چاہیے جو کہے کہ مجھے ایک بات سمجھ ہے، ہاتھ کھڑا کرے. کون ہے وہ نوجوان؟ ماشاءاللہ شیخ آپ تو جوان بوڑھے، میرا بیٹا ہے. ہر منکر حدیث منکر قرآن ہوتا ہے. بولیں ہر منکر حدیث منکر. دنیا میں ایک بھی منکر حدیث ایسا نہیں جو منکر قرآن نہ ہو. سر سید سے لے کر نیچے تک میں نہیں جانتا کسی گمراہ، کسی منکر حدیث کو جو جنت اور جہنم کو مانتا ہو. یہ شیخ حقیقت ہے کہ نہیں؟ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. جزا و سزا کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. پھر قرآن کو کیوں مانا ہے؟ پھر حدیث پر کیوں عمل کرنا ہے؟ یہ لوگ دھوکے باز ہیں. چکنی چپڑی باتیں، چکنی چپڑی باتیں. بات سمجھ آتی ہے؟ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں جنت سے مراد یہ دنیا کی خوشحالی ہے، یہ حسین مناظر مراد ہیں. اچھا جی، اور جہنم سے مراد یہ لوڈ شیڈنگ، یہ گرمی، یہ شور شرابہ، یہ مٹی گھٹا، یہ جناب مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ گرمی، یہ سردی، یہ جہنم ہے. اللہ اکبر. میرا اللہ فیصلہ کرے گا کہ جنت کی یہ تعبیر معنی کرنا ان کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. جہنم کا یہ مفہوم بیان کرنا، یہ کوئی عقل والا انسان ہے جیسی بات کرے؟ میں پرویز کو سن رہا تھا، اس نے کوئی آیات پڑھی، اس میں جہنم کا ذکر آیا، اس نے جہنم کی بات کی. میں نے کہا بھلے یہ ہو سکتا ہے کوئی جہنم کو ظالم مانتا ہو، منکر حدیث تو مانتے نہیں ہیں. ایسے میں چونکا. اگلے لفظ میں اس نے وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہنم سے مراد یہ ہے. یہ بہت برے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے امت کو بچائے. یہ قرآن کے دشمن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں، یہ عقل کے دشمن ہیں. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث پر اعتراض کرتا ہے تو آپ کان دھرتے ہیں. جی جی ہاں جی ہاں جی حدیث آتی ہے بخاری میں ایسی ایسی، ہاں جی بخاری میں حدیث آتی ہے. بڑی تسلی سے آپ اس کی بات سنتے ہیں. حدیث پر اٹیک کرے، حدیث پر اعتراض وارد کرے، شکوک و شبہات حدیث میں ڈالے تو آپ غور سے اس کی بات کو سنتے ہیں. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ اور آپ کے سامنے قرآن پر اعتراض ہو تو آپ بفر پڑتے ہیں. ہے ظالم ایسے ایسے، تو قرآن پہ اعتراض کرتا، دفعہ میں تجھے منہ بھی نہیں لگاؤں. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قرآن پر اعتراض ہو تو سننے کے لیے تیار نہیں، رسول اللہ کی حدیث پہ اعتراض ہو تو کان دھرتے ہیں. کیوں؟ انصاف کب کرو گے؟ قرآن و حدیث پر اعتراض آئے تو کہو تو ظالم اور برا شخص ہے.
شیطان لعین انسانی شکل میں متشکل ہو کر میرے ایمان کو متزلزل کرنا چاہ رہا ہے۔ جا ظالم، تو حدیث پر اعتراض کرتا ہے، حدیث تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا نام ہے، آپ کی تقریر کا نام ہے، یہ میرے اللہ کا دین اور وحی ہے، میں تیری بات نہیں سنتا، میں بہرا ہوں، جا ہمارے علماء زندہ ہیں، ہمارے علماء سے جا کے بات کر۔ آپ خود مفتی بان بیٹھتے ہیں، ہاں جی بالکل بیعت پڑھے جی، بخاری میں واقعی ایسا آتا ہے جی، بخاری میں ایسے ہی آتا ہے جی، بخاری میں بالکل حدیث میں نے پڑھ لی ہے جی، حدیث میں ایسا ہی آتا ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیا معنی اس آیت کریمہ پر کبھی غور کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک عظیم محدث اور امام تھے۔ ہماری ایک بیٹی نے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ہم اپنے رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کے غلبے کا کام لے اور اس سے خیر پھوٹے، حق کی خیر اسے پھوٹے، اور کتنی ہی بچیوں کو، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے۔ بھائی ہمیں تو ایک بندہ چاہیے نا، اللہ 2 دے دے اپنے فضل کے ساتھ، 3 دے دے، 10 دے دے، 20 دے دے، اس کی مرضی ہے، چاہیے ایک، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کی قسم ہے جب ہم فتنوں کو دیکھتے ہیں نا، فتنوں کو دیکھتے ہیں، ماحول معاشرے کی ویرانی کو دیکھتے ہیں، ہلاکت خیزیوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں انسانیت کے درجے سے باہر نکل گئی، اکثر کا یہ حال ہے، اور کتنی ایسی ہیں بیچاری، اب یہ میڈیا کا فتنہ ہے نا، ننگی برہنہ نیٹ پہ موجود ہیں، اور دنیا میں نہیں ہے، زمین کے نیچے چلی گئی ہے۔ قیامت تک یہ برائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، اللہ کی معصیت، نافرمانی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے، اس کے گناہ پر، اس کی رذالت پر گواہ بن جائیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور کچھ بیٹیاں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتی ہے، رسول اللہ کا ادب کرتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح اٹھتی ہیں، سب سے پہلے اپنے نفس کی شرارت سے اپنے رب کی پناہ میں آتی ہے، میرے مولا کریم مجھے میرے نفس کی شرارت سے بچا لینا، یہی دعا کرتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کو شرماتی ہے۔ ایک دن آئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آؤں گی، کس منہ سے نبی کو سامنا کروں گی میں، یہ احساس ہے، اور اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ مجھے اگر اجازت دیں میں مبالغہ کا قائل ہوں، اس حوالے سے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں قسماً کہہ سکتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں، بعض ایسی اہل حدیث بچیاں ہیں، ایسی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کے چہرے کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مجھے اور آگے بڑھنے دیں، ایسی بیٹیاں اہل حدیثوں کے اندر خیر القرون کی وہ بیٹیاں ہیں، لگتا کسی صحابی کی بیٹی ہے، یہ صحابیہ ہے، صحابیہ معلوم ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ میرا اعتقاد اور ایمان ہے، آپ مانے نہ مانے، میرا اعتقاد اور ایمان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سعادت بخشی ہے، آج اہل حدیث کی بچیاں بھی بخاری کی تکمیل کر رہی ہیں، یہ اعزاز کی بات ہے۔ وہ والدین ان کو سلوٹ مارنا چاہیے، وہ عزت والے ہیں، وہ عزت والے والدین ہیں کہ جن کے گھر میں رسول اللہ کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، جن کی اولادوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی کوشش کی، حدیث رسول کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہر سعادت سے بڑی سعادت ہے۔ جس طرح کہہ رہے تھے نا والد صاحب، اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ، سچی بات ہے، میں نے دنیا بھی دیکھی ہے، آپ نے نہیں دیکھی، آپ کو کیا معلوم دنیا کیا ہے؟ آپ نے کتنی کوئی تجارت کی ہوگی، مجھے بتائیں تو صحیح نا۔ آپ میں جو حاضرین مجلس ہیں، آئیں مجھ سے بات کریں، میں نے دنیا کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں رب کریم کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، ساری عزتیں، سارا سکون اور اطمینان اللہ نے میرے دین، اپنے دین میں رکھ دیا ہے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں پڑا، دنیا میں رذالتیں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اختلافات ہیں، بے برکتی ہے، بے رحمتی ہے، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیر فقیر چیز ہے، یہ ذلت والی چیز ہے
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزت میرے اللہ کے دین میں ہے، عزت میرے اللہ کے دین میں ہے، سکون میرے اللہ کے دین میں ہے، برکت میرے اللہ کے دین میں ہے۔ خوش نصیب بنے۔ آپ تو خاص حیثیت کے لوگ ہو، غیر معمولی حیثیت کے لوگ ہو، آپ تو اہل حدیث ہو نا۔ آپ کی ذمہ داری ایسے اللہ کی زمین پر کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی نسلوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سیکھنے سکھانے والے چھوڑ کے جائیں۔ اللہ آپ سے پوچھے کیا کر کے ہو میرے بندے؟ اللہ تو نے مجھے اولاد دی تھی، میں نے تیرے دین پر ان کو لگایا، دین سکھایا اور تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اللہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بیٹیاں دعا کریں گی آپ کے لیے، دعا کریں گے، یہ بیٹے آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ اس پر آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے۔ آئیں، بڑھیں، اس طرف آگے بڑھیں، اپنی اولادوں میں خیر چھوڑیں۔ تو میں عرض کر رہا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 7572 حدیثیں اس کتاب کے اندر لائے ہیں۔ بخاری علم اور عمل کی کتاب ہے، علم اور عمل کی کتاب ہے۔ بخاری تفسیر کی کتاب ہے، بخاری فقہ القرآن و سنہ کی کتاب ہے، بخاری تاریخ کی کتاب ہے، بخاری لسان و لغت کی کتاب ہے، بخاری خوبیوں والی کتاب ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے۔ جب سے لکھی گئی تب سے لے کر آج تک امت نے اس کو ہاتھوں پر اٹھا رکھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام محمد بن یوسف فربری جو امام بخاری کی شاگرد ہے، 320 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سمیت، توجہ دیں، میرے سمیت 90,000 لوگوں نے صحیح بخاری کا امام بخاری سے سماع کیا تھا۔ شیخ 90,000 لوگوں نے یہ صحیح بخاری کا سماع امام بخاری سے کیا تھا۔ بعد میں جو سماعات ہوئے الگ، قراءات ہوئی الگ، بخاری کا حفظ ہوا الگ۔ بخاری کو امت نے کھنگالا، بخاری کی خدمت کی، انتہا کر دی بخاری کی خدمت میں، علماء نے، محدثین نے، اہل علم نے۔ کہنے والے نے کہا بخاری یہ فقہ کا مجموعہ، فقہ اسلامی کا 3882 ابواب امام بخاری نے نقل کیے ہیں اس کتاب کے اندر۔ کتنے باب قائم کیے ہیں؟ 3882۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ امت پر ایک احسان کیا ہے۔ کوئی پوچھے کہ امام بخاری کا احسان کیا ہے، جھٹ سے بولو امام بخاری نے جہاں رسول اللہ کی حدیثیں ذکر کی ہیں وہاں قرآن کریم بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے قرآن لائے پھر حدیث لائے، پہلے قرآن لائے پھر حدیث لائے۔ امام بخاری حت الوسع حت المقدور، امام بخاری کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور پھر حدیث لاؤ۔ بخاری ہمارا محسن ہے کہ نہیں؟ اور بخاری کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور امام بخاری کے شاگرد مسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ توجہ فرمائیں، بخاری مسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری کی ساری مرفوع متصل حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں۔ علامہ وائلی سیزی سے 444 ہجری میں فوت ہوئے۔ توجہ فرمائیے، وہ کہتے ہیں امت کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، امت کے فقہاء کا اتفاق ہے، امت کے علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ کس بات پر اتفاق ہے؟ اگر کوئی شخص حلفاً کہے بخاری کی مرفوع متصل حدیثیں، جو مسلم کی مرفوع متصل حدیثیں، دونوں کتابوں کی، بخاری مسلم کی کون سی کتاب روایتیں؟ مرفوع متصل، مرفوع، اگر یہ صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، کیا کہے؟ توجہ دیں، بخاری مسلم کی مرفوع متصل حدیثیں اگر صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو، امت کے علماء یک زبان ہو کر کہتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ بخاری ساری کی ساری صحیح، مسلم ساری کی ساری صحیح ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث آئے، آنکھیں بند کر کے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ امت پر احسان کیا امام بخاری نے، صحیح حدیث کا مجموعہ پیش کیا، ہر حدیث کو امت کی تلقی بالقبول حاصل ہو گئی، امت میں اجماع کر لیا ان حدیثوں پر۔ اور اس دور میں امام بخاری کا دور احمد بن حنبل کا دور ہے، علی بن مدینی کا دور ہے، یحییٰ بن معین کا دور ہے، امام حاتم ابو زرہ کا دور ہے، امام ابن ابی عاصم کا دور ہے، ان محدثین کا دور ہے۔
ابن ابی شیبہ کا دور، اس دور میں ایک کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان محدثین نے اس کتاب کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات، بلکہ امام نسائی بولے ما فی ہذہ الکتب اجود من کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، دنیا میں بخاری سے بڑھ کر جید کتاب کوئی نہیں ہے، بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب۔ آخری بات، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو 463 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے الاحتجاج بالشافعی۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ الاحتجاج بالشافعی۔ اپنے استاد اللالکائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے استاد لالکائی جو 418 ہجری میں فوت ہوئے، ہیبت اللہ اللالکائی محدث امام، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی زیارت ہوئی، مجھے لگے ہاتھوں میں نے کہا فائدہ حاصل کر لوں۔ ما تقول فی صحیح البخاری، محبوب آپ فرمائیے صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ گویا ہوئے، آپ نے فرمایا بخاری صحیح کلہ، ساری کی ساری صحیح کتاب ہے، ساری کی ساری صحیح کتاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔